بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا موضوع ہے کراہیت ما یستنجا بہ۔ جس چیز سے استنجا کیا جاتا ہے اس میں مکروہ چیزیں کون سی ہیں، اس سے استنجا کرنا منع ہے۔ اور کراہت سے مراد یہاں کراہت تحریمی ہے۔ تو آگے روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود قال۔ یہ لمبے واقعے کا ایک حصہ ہے جس میں لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ تھے، تو حضور نے ان سے پتھر منگائے استنجا کے ڈیلے، تو ان کو 2 ملے، ایک نہیں ملا۔ اس میں وہ جو ایک کی جگہ وہ لائے تو اس کو حضور نے پھینک دیا، اور اس میں پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن، کہ آپ گوبر اور لید جو جانوروں کا ہے وہ اگر خشک ہے تو اس سے آپ استنجا نہ کریں، اور نہ ہی جو ہے ہڈیوں سے کریں، اس لیے کہ آپ کے جو بھائی ہے جنات یہ ان کا توشہ ہے، یعنی ان کی خوراک ہے۔ تو یہاں جنات کو جو اخوان کہا ہے یہ شفقت کے لیے، اور یہ جو بات ہے اب یہ عقل سے تو ادراک کی جانے والی نہیں ہے کہ جنات اس کو کیسے کہتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو جب نص میں ایک بات آئی ہے تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ باقی اس میں محدثین نے مختلف توجیہات کی ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں تو یہ کس طرح ان کی خوراک ہے۔ تو بعض نے فرمایا ہے کہ جو ہڈیوں پر گوشت ان کے لیے بنتا ہے تو یہ جو مسلمان جنات ہیں ان کی خوراک ہے، اور جو گوبر لید وغیرہ ہے اس میں دانہ ان کے لیے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ دانے ہو اور فصل ہو، تو یہ پھر ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اور جو کافر جنات ہیں ان کی بھی یہی خوراک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جو ہڈیاں ہے یہ دونوں قسم کے جنات کی خوراک ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس پہ ان کے لیے گوشت بنتا ہے، اور جو گوبر وغیرہ پر دانہ بنتا ہے، فصل بنتی ہے، تو یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک توجہ یہ بھی ہے کہ جو حلال جانور ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، مأکول اللحم جانور ہے، ذبح شدہ ہے، تو اس کے ہڈیوں پر مسلمان جنات کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے، اور جو مردار جانور ہے تو اس پر کفار جنات کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کے لیے خوراک میں کسی طرح استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں، تو حضور نے ان کی رعایت کے لیے بات فرمائی کہ اس سے استنجا نہ کریں۔ اب دیکھ یہاں یہ جو ممانعات ہے ان چیزوں میں یہ لغیر ہی ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ لغیر ہی۔ اور یہ اصول ہے کہ جو لغیر ہی ممانعات ہوتی ہے تو وہاں بذات خود اس میں اجازت بھی ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی نے ان چیزوں سے استنجا کر لیا تو اس کا وضو نماز وغیرہ ہوگا، مطلب اس لیے کہ لغیر ہی ممانعات میں لعین ہی اجازت مضمر ہوتی ہے، لیکن اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب یہ ایسی بات ہے جو ہم عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ جنات کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، اور ان کی چیزوں میں ہم کیسے دخل دیتے ہیں، اور ان کے لیے کیسے ہم ضرر کا باعث بنتے ہیں، اور کیسے اس سے بچنا ہمیں چاہیے۔ تو یہ پیغمبر سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ وفي الباب عن ابي هريره وسلمان جابر بن عمر قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة بن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحدیث بطولی، تو اس میں پورا واقعہ ہے لیلۃ الجن کا۔ فقال الشعبی، تو وہاں انہوں نے یہ تعبیر نقل کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن۔ اب یہ جو اوپر نام آیا ہے اسماعیل بن ابراہیم، ان کے بارے میں ایک لطیفے کی بات یہ ہے اور ایک پس منظر ہے کہ ان کے یہ مشہور تھے اسماعیل ابن علیہ کے نام سے۔ کس نام سے مشہور تھے؟ علیہ ان کے والدہ کا نام تھا، تو ان کو اس پہ بڑا غصہ آتا تھا جو کوئی یہ نام بولتا، اور فرماتے کہ کیا میرا باپ نہیں ہے کہ تم میری ماں کی طرف نسبت کرتے ہو؟ تو امام ترمذی کو یہ بات معلوم تھی، تو ادباً ان کا وہ مشہور نام نہیں لیا جو اسماعیل ابن علیہ تھا، بلکہ وہ نام لے لیا جو ان کو پسند تھا، اپنے والد کے نام کے ساتھ، اسماعیل ابن ابراہیم۔
اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے جناب. تو یہ تعدب ہے امام ترمذی کا ان حضرات کے ساتھ. تو اس کو اسماعیل ابن علیہ بھی کہا جاتا ہے. اسماعیل ابن ابراہیم ان کا اصل نام ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ وہ کان روایت اسماعیل اصح من روایت حفص ابن غیاث والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم وفي الباب عن جابر بن عمر. مطلب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں مزید کوئی فقہی بحث وغیرہ تفصیلات بھی نہیں ہے. اگلا کیا باب ہے جناب؟ جلدی بولے ذرا. پانی سے استنجا کرنا. اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ حضرات کو ابتدا میں کچھ شبہ تھا پانی سے استنجا کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بعض صحابہ سے کچھ کراہت کے اقوال بھی ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا جو عام معاشرہ تھا پہلے سے، اسلام سے پہلے، وہ تو پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ استنجا میں صرف ڈھیلوں کا اور ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے. پھر جب اسلام آیا اور قرآن کی آیت آئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو ان لوگوں کی جو ہے مطلب فضیلت بیان کی گئی جو پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں اور ڈھیلوں کے ساتھ پانی کو بھی جمع کرتے ہیں. تو بعض حضرات کو یہ اشکال ہوا کہ پانی تو ہماری زندگی کی ایک اہم چیز ہے، الماء و حیاہ، اسی پر تو زندگی ہے تمام چیزوں کی. تو جیسے کہ روٹی ایک کھانے کی چیز ہے اور ضروری چیز ہے، زندگی کی ایک ضرورت ہے غذائی، تو پانی بھی اسی طرح ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. تو اس سے استنجا جیسی چیز یہ ناپسندیدہ ہونی چاہیے. لیکن یہ بالکل ابتدائی درجے کی بات تھی اور کچھ حضرات کے گوئے کہ اجتہاد تو باقاعدہ نہیں تھا لیکن ایک خدشہ تھا ان کے ذہن میں. تو بعد میں پھر جب ان کو پتہ چلا کہ شریعت میں اس بات کی صراحت اجازت آئی ہے تو پھر وہ خدشہ بھی ان کا ختم ہو گیا. اس وجہ سے یہ اختلاف بعد میں منتقل نہیں ہوا. تابعین میں اور ائمہ مجتہدین میں بعد کی امت میں کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ اس طرح پانی سے استنجا مکروہ ہے نہ مناسب ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اختلاف گوئے کہ صدر اول میں ہی ختم ہو گیا تھا، مضمحل ہو گیا تھا. اب حضرت عائشہ کا جو یہ فرمان ہے جو ابھی ہمارے سامنے آئے گا تو اس کا بھی یہی پس منظر ہے کہ کچھ لوگ کتراتے تھے پانی سے استنجا کرنے سے. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ مرن ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، کہ اپنے شوہروں سے کہے کہ وہ پانی سے استنجا کر لیا کرے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا کرے. اور میں ان سے یہ بات نہیں کہہ سکتی فإنی استحیی، اور میں یہ استنجا کی ترغیب کیوں دے رہی ہوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کہ حضور ایسا فرماتے تھے. لہذا استنجا کے 3 درجات ہوئے. ایک سب سے افضل ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کیا جائے. اس افضل پر عمل کرنے کے آج کل صورت یہ ہے کہ ٹیشو پیپر بھی آدمی استعمال کرے اور اس کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرے. تو یہ افضل درجہ ہے، یہ کوئی اسراف نہیں ہے. کوئی کہے کہ جب پانی موجود ہے تو ٹیشو کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے، تو یہ افضل ہے. پھر دوسرے درجے میں یہ ہے کہ صرف پانی سے استنجا کیا جائے. اور پھر تیسرے درجے میں یہ ہے کہ صرف مٹی ڈھیلوں پر اکتفا کیا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، بشرطیکہ کہ وہ تفصیل ملحوظ ہو جو پچھلے دن آئی تھی کہ اس میں 3 درجات ہیں. حدثنا قتيبة محمد بن مالك بن الشوارب قال حدثنا معاذ قتادة معاذ عائشة قالت مرن ازواجكن يستطيبوا بالماء فإني استحييهم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعله. کیا چیز کرتے تھے؟ استنجا بالماء. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء. يختارون کا معنی ہے يفضلون. یختارون ویسے 2 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایک فقہی طور پر رائے کے طور پر ایک چیز اپنا لینا، تو یہاں وہ یختارون نہیں ہے بلکہ یہاں یختارون کا معنی یہ ہے کہ بہتر قرار دینا کسی چیز کو. تو وہ استنجا بالماء کو بہتر قرار دیتے ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ دونوں چیزوں کا استعمال ہوں. وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، اگرچہ ڈھیلوں سے بھی کافی ہے ان کے نزدیک. فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ افضل. اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہلکا سا جو اختلاف تھا وہ کب تھا جناب؟ صحابہ کے ابتدائی زمانے میں کچھ حضرات کو، اور وہ بھی خدشے کے درجے میں تھا
باقاعدہ ان کا فقہی موقف نہیں تھا وہ، اور وہ بھی گویا کہ ابتدائی میں ختم ہو گیا، جیسے کہ تفصیل آ گئی۔ وہ بھی قل سفیان الثوری بن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق، تو یہ تمام حضرات اس کے قائل ہیں، اور جن کے نام نہیں لیے وہ بھی اس کے قائل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہی ہے باقی نہیں، اس میں بھی اور کوئی فقہی تفصیلات نہیں ہے۔ اگلا کیا باب ہے جناب، ذرا زور سے پڑھیں۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حیا، یہ دو صفات میں انتہا پر ہونا سمجھ آتا ہے، جو اس باب کی روایات ہے اور جو اس کا مضمون ہے۔ مضمون کیا ہے باب کا؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذهب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرما لیتے تو بہت دور جاتے ہیں۔ ابعد فی المذهب مطلب جانے میں بہت دوری کرتے ہیں۔ مذہب مصدر میمی ہے بمعنی ذہاب، اور ابعد باب فعال سے ہے دور جانا۔ تو آگے روایت میں بات آئے گی۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم ایک جگہ تھے اور رات کا وقت تھا، کوئی دن بھی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بہت دور گئے۔ دوسری روایات میں اس کی تشریح آئی ہے کہ تقریباً 2 میل تک گئے۔ 2 میل آج کل 3-3.5 کلومیٹر بنتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بنتا۔ اب اتنا دور جانا قضاء حاجت کے لیے 2 وجوہات سے تھا۔ ایک تو حیا کی وجہ سے، تاکہ کوئی وہ چیز نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں طبی فائدہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے وہ ہوتا ہے، مطلب قضاء حاجت میں کمال ہو جاتا ہے اگر مطلب پیدل جانے کے بعد ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات تو پیش نظر نہیں ہوگی، تو ایک ضمن حکمت ہے۔ اصل پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ جائے اور کوئی چیز بھی محسوس نہ ہو لوگوں کو، نہ دیکھنے میں نہ کسی اور طریقے سے۔ تو اس حالت میں جو حیا ہونی چاہیے، اس حیا کے غلبے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور جاتے تھے، 3-3.5 کلومیٹر تک۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ حضور کے مزاج میں کتنی حیاتی اور کتنا غیرت اور مطلب یہ کہ عزت نفس کی حفاظت اور یہ سب چیزیں تھیں۔ اب یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، جب وہ مطلب وہ لوگ جو ہے وہ خیال یہ تو سفر ہی کی بات ہے، لیکن جب لوگ مدینہ میں تھے تو بھی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں دور ہی جاتے تھے، گھروں میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ بعد میں جب گھروں میں بھی انتظام ہوا تو پھر گھروں میں ہی ہوتا تھا، پھر دور جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب تک یہ سسٹم نہیں تھا تو لوگ دور ہی جاتے تھے۔ تو روایت میں بات حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي محمد بن عمرو بن سلمہ عن المغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، تو حاجت قضاء حاجت کے لیے جب موقع آیا تو فابعد فی المذهب، بہت دور گئے۔ وفي الباب عبد الرحمن بن قريد وبقتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى بن عباس وبلال بن الحارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، تو یہ روایت بھی حسن ہے، اچھا ہے، حسن صحیح۔ وہی اس کی کیا توجیہ ہے جناب، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، حسن عند قوم و صحیح عند الآخرین۔ اب دوسری روایت انہوں نے مقطوعاً ذکر کی ہے، لیکن یہ بھی آداب الخلا سے ہی متعلق ہیں کہ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان ارتاد لبولہ مکانا کما ارتاد منزلا۔ ارتاد کا مطلب طلب کرنا، چیز ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کہ حضور قضاء حاجت کے لیے، اس سے مطلب چھوٹا قضاء حاجت ہے، اس کے لیے جگہ کو ڈھونڈتے جیسے کہ کوئی ٹکانہ آدمی ڈھونڈتا ہے۔ سفر میں جب آدمی جاتا ہے اور کسی جگہ اس نے پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے وہ جگہ کا انتخاب کرتا ہے باقاعدہ، ایسا اندھا دھند معاملہ نہیں کرتا، اور جگہ کے انتخاب میں وہ کئی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چھوٹے پیشاب کے لیے جگہ کہیں جاتے تو جگہ کا باقاعدہ انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو معیار زندگی کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کے قضاء حاجت کے لیے جگہ کا یہ معیار ہو کہ لوگ جیسے کہ اپنے لیے پڑاؤ ڈھونڈتے ہیں نا، ٹھکانہ، تو وہ قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہو تو ان کا معیار کتنا اونچا ہوگا زندگی کے باقی جو اونچے درجے کے امور ہیں، رہن سہن کے اور دوسری چیزوں کے۔
یعنی ذہن میں جو معیار ایک چیز کا ہوتا ہے، اب اس کے لیے کوئی مالداری ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی شاندار چیز ہو۔ معیار غربت میں بھی آدمی اپنی زندگی کا رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے غریب لوگوں کی زندگی کا معیار بہت مالداروں سے بہت اونچا ہوتا ہے، کہ وہ گھر میں جاتے کیسے ہے، بیٹھتے کیسے ہے، اپنے دستیاب وسائل کے تحت اس کو کیسے استعمال کرتے سلیقے سے۔ یہ سلیقہ مندی ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو جس پیغمبر کا قضاء حاجت میں یہ سلیقہ ہو، تو آپ اندازہ لگائے کہ زندگی کے باقی معاملات میں کتنا اعلیٰ سلیقہ ہوگا ان کا، جس کا کوئی دوسرا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور روایات میں باقاعدہ اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایسی جگہ ڈھونڈتے جہاں سایہ بھی ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، اور جگہ نرم بھی ہو تاکہ چینٹے واپس نہ لوٹے، اور اگر جگہ کوئی نرم نہ ہوتی تو باقاعدہ کوئی لکڑی لے کر تھوڑی سی جگہ نرم کرتے ہیں اور پھر قضاء حاجت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سلیقے سکھا رہا ہے پیغمبر اپنی زندگی کا۔ سمجھ رہے جناب؟ اب اس سے اسلام کی جامعیت آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت کے حالات، پیغمبر کے حالات اس حد تک محفوظ ہے کہ جب وہ چھوٹے پیشاب کے لیے جاتے تو کیسی جگہ کا انتخاب کرتے اور اس جگہ کو کیسے بناتے۔ اب دنیا کی کوئی بھی شخصیت ایسی دکھائے جس کے حالات اس جز رسی کے ساتھ کسی نے محفوظ کیا ہو، امکان ہی نہیں ہے اس کا۔ سمجھ رہے جناب؟ کسی کو اپنے قریبی دوست کے بارے میں یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی جو صحابہ کو حضور کے بارے میں معلوم تھی، کسی کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کی باتیں وجہ دو ہی تھی، ایک تو صحابہ میں تجسس بھی تھا، حضور سے محبت تھی نا، تو جس سے محبت ہو تو اس کی ہر چیز آدمی معلوم کرتا ہے، اور دوسرا اس میں معجزہ کا پہلو بھی ہے کہ حضور پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں امت کو پہنچانی تھی، تو صحابہ کے دل میں ولولہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا کہ ایسی چیزیں بھی محفوظ کر لی جائے۔ یہ بہت کام کی بات ہے۔ انہ کان ارتاد لبولہ مکانن، کہ وہ اپنے لیے تلاش کرتے تھے جگہ، جیسے کہ وہ اپنے لیے پڑاؤ تلاش کرتے تھے، اس کے لیے جو اہتمام ہوتا تھا اس طرح کا اہتمام اس کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں اس جملے میں۔ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری، ان کا تعارف ہے۔ باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل۔ مغتسل کا مطلب ہے غسل کی جگہ، اس کے لیے حمام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آگے حدیث میں مستحم کا لفظ ہی آیا ہے۔ مستحم اور حمام ویسے حمیم سے، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، اور نہانے کی جگہ میں لوگ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، لہذا اس جگہ کا نام ہی مستحم پڑ گیا۔ مستحم کا لغوی معنی ہے گرم پانی کے استعمال کی جگہ، اس کا اصطلاحی معنی ہے پھر غسل کی جگہ۔ تو غسل کی جگہ کے لیے ادب حضور نے بتایا کہ وہاں کوئی پیشاب نہ کرے۔ اب یہ جو ادب بتایا ہے، اس ادب کے پیچھے جو اصل مقصد شریعت ہے نا، فلسفہ، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وسوسوں کی بیماری پیدا نہ ہو۔ کیا فلسفہ ہے؟ کیونکہ وسوسوں کی بیماری ایسی چیز ہے نا کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ آدمی کی ساری شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس بیماری کے نتیجے میں۔ یہ اتنی سنگین بیماری ہے، لیکن یہ بیماری جن بے احتیاطیوں سے پیدا ہوتی ہے، تو شریعت نے بہت سختی سے اس پر روک رکھ لگائی ہے تاکہ مسلمان اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ تو آج کا یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے، جیسے کہ ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ایک دوسری روایت میں جو بات آئی ہے کہ جس کو پیٹ میں کوئی ہوا کا دباؤ محسوس ہو اور وہ مسجد میں ہو، تو اس وقت تک وضو کے لیے نہ جائے جب تک یقین نہ ہو اس کو۔ شک پر وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا اور میں جاؤں وضو کے لیے، حالانکہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ بھئی اچھی بات ہے، اطمینان کر لے، جائے وضو کر لے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح اگر وہ شک پہ عمل کرے گا تو یہ وہم کا اور شک وسوسے کا مریض بن جائے گا۔ تو اس حدیث کے پیچھے بھی یہی ہے۔ اس طرح جو روایت ہے جس کے بارے میں 3 بار آزاد دھونے کا حکم ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ جس نے اس پہ اضافہ کر لیا تو اس نے تعدی اور ظلم کیا، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اس نے اسراف کیا، ظلم کی، حدود سے تجاوز کی، تعدی کی۔ اب یہ جو بات فرمائی یہ بھی وسوسے کی جڑ کاٹنے کے لیے، کیونکہ جب 3 بار سے اب زیادہ استعمال کریں گے تو ایک دن آپ 4 بار کریں گے
کیونکہ آپ وسوسے کی وجہ سے کہ چلو 3 بار میں نہیں ہوا تو چوتھی بار، کل آپ 5 بار کریں گے، دوسرے دن 6 بار کریں گے، دوسرے دن 10 بار کریں گے، دوسرے دن 1 گھنٹہ وضو پر لگائیں گے. اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے جو 1 گھنٹہ ان کا وضو پہ لگتا ہے، کیونکہ ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ یہ جگہ ہماری گیلی ہوگی یا صاف ہوگی. تو یہ وہم کی بیماری انسان کی اپنی غلطیوں سے شروع ہوتی ہے. پانی میں اور طہارت میں بے احتیاطی کرنا، اس میں اسراف کرنا، یہ 2 چیزیں وہم کی بیماری کا سبب ہے. جس شخص کو بھی یہ بیماری لگی ہے نا، اب اس کا کھوج لگائے تو یہ پیچھے یہ 2 غلطیاں اس سے ہوئی ہوگی. لہٰذا اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ شرعی طہارت میں اسراف اور بے اعتدالی، اس سے وہم کی بیماری بنتی ہے، تو ہمیں اس سے حقیقی اور یقینی طور پر بچنا ہے. سمجھ رہے جناب؟ اب آگے پڑھے. اب روایت میں جو ہدایت دی گئی ہے، حدثنا ابن حجر محمد بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الله بن مبارک عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ، کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی مستحم یعنی غسل کی جگہ میں پیشاب بھی کرے. وقال، اور پھر وجہ فرمائی بھی کہ ان عامۃ الوسواس منہ، کہ وسوسوں کی عام بیماری، ان اکثر بیماری اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. شاذ و نادر کوئی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن مطلب کوئی اور نفسیاتی بیماری اس کی وجہ سے، لیکن اکثر اسی وجہ سے نفسیاتی بیماری انسان کی بن جاتی ہے. اب یہ تو ایک حکمت والی بات تھی، باقی اس کا فقہی حوالے سے حکم کیا ہے کہ اگر کسی نے غسل خانے میں پیشاب کر لیا، اس کو پیشاب آیا ہے تو کرے یا نہ کرے، اس کے حوالے سے فقہی حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے آگے امام ترمذی ذکر کریں گے. تو 3 موقف ہے اس حوالے سے. کتنے موقف ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً جو نہانے کی جگہ ہے اس میں چھوٹا پیشاب یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا بہرحال لازم ہے. خواہ غسل خانہ پختہ ہو یا کچا ہو، وہاں پیشاب جذب ہوتا ہو، جمع ہوتا ہو یا نکل جاتا ہو، سب صورتوں کا حکم ہے کہ یہ کیا ہے جناب؟ مکروہ تحریمی ہے. اب ظاہر ہے یہ قول اس میں بڑا حرج ہے آج کل، کیونکہ آج کل یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے. اور یہ جو وسوسوں کی بات تھی نا، یہ ابتدائی اسلام میں تھی یا اس طرح کوئی، لیکن یہ بہت ہی ضعیف قول ہے مطلق جواز والا. بظاہر اس کا کوئی بھی بڑا آدمی قائل نہیں ہے کہ مطلق اس کی اجازت دے رہے. تیسرا قول جو راجح ہے اور جو معقول بھی ہے وہ تفصیل والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غسل خانہ اگر کچی زمین ہے جہاں پانی وہ جذب ہوتا ہے پیشاب، تو وہاں پھر حکم کراہت کا ہے، اور مکروہ سے مطلب مکروہ تحریمی ہے، گناہ. اور اگر وہ پختہ ہے جس میں پیشاب رکتا نہیں ہے بلکہ نکل جاتا ہے پانی کے ساتھ، تو وہاں بھی آپ مستقل تو اس کو پیشاب گاہ نہ بنائیں کہ اسی جگہ ہی لوگ پیشاب بھی کریں اور غسل بھی کریں. لیکن اگر ضرورت پڑے وقتی طور پر، جیسے کہ غسل کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جائے تو اس وقت چھوٹے پیشاب کا تقاضا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے اتنا تکلف اب نہ کرے کہ دوبارہ کپڑے پہن کر نکلے اور دوسری جگہ جائے، بلکہ اگر غسل خانہ پختہ ہے تو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو احتیاط سے نکالے پانی سے تاکہ وسوسے کا ذریعہ وہ نہ بنے. تو تیسرا قول یہ تفصیل والا ہے اور یہی راجح ہے، اور یہی عبداللہ بن مبارک کا قول ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ہے. قال ابو اسحاق حدیث غریب لا نعرف مرفوع الا من حدیث اشعث لا يقال اشعث العامہ، یعنی 2 ہی نام اس کے مشہور ہیں، اشعث بن عبداللہ اور دوسرا نام کیا ہے جناب؟ تو یہ امام ترمذی کا فرمان ہے، خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی آدمی ہے. بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ محدثین ہیں. وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المغتصب، مغتسل، تو یہ کرہ کا مطلب مطلقاً مکروہ ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ تفصیل نہیں کی کہ جگہ پختہ ہے کچا یہ وہ، تو یہ مطلق کراہت والا قول ہے. وقال، انہوں نے کہا کہ عامۃ الوسواس من، یعنی بہرحال اس سے بچنا ہے کیونکہ بہرحال وسوسوں کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مطلقاً منع ہے نا، یہ تو بہرحال اس جگہ میں ہے جہاں باقاعدہ آدمی وہاں پیشاب، مطلب سب گھر کے لوگ وہاں پیشاب بھی کرے غسل، تو یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، تو سب کے نزدیک مکروہ ہے. لیکن بات ایک آدھ بار کی ہو رہی ہے تو اس میں پھر اس صورت میں اگر وہ پختہ زمین ہے، جیسے کہ آج کل پختہ فرش ہوتے ہیں ٹائل وغیرہ، تو اس میں اجازت ہے. ورخص فی بعض اہل العلم،
اور بعض نے مطلقاً اجازت دی ہے، ان میں سے ابن سیرین بھی ہے۔ وقیلہ کیا ہے جناب؟ نہیں، وقیل لہو، یہ دوسرے قول میں ابن سیرین کے ایک بات کے ضمن میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ ابن سیرین سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں جبکہ یہ بات مشہور ہے۔ اب دیکھو ابن سیرین کے سامنے جو بات کی گئی تھی یہ حدیث کا حوالہ دے کر نہیں کی گئی تھی، بلکہ لوگوں کا حوالہ دے کر بات کی گئی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان عامت الوسواس من ہو، کہ اس سے وسوسوں کی بیماری بالعموم لگتی ہے، تو آپ کیسے اجازت دیتے ہیں اس کی؟ تو ابن سیرین نے اس کا جواب دیا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، کہ ہمارا رب اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کسی کو وسوسوں کی بیماری لگنی ہے تو اللہ کے لگانے سے ہی لگتی ہے، اس کو بیماری خود بخود کسی چیز کی وجہ سے کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ اب یہ ابن سیرین کی بات پہ کافی اشکال ہوگا آدمی کو کہ بھائی یہ جو عامت الوسواس والی بات ہے یہ تو حدیث میں بات آئی ہے، اور گویا کہ انہوں نے حدیث کا معارضہ کر لیا، حدیث کے مقابلے میں بات کر لی کہ اس کا جواب گویا کہ دے دیا۔ اور کیا حضور کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، کہ ابن سیرین نے کہا اور حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس سے وسوسے بنتے ہیں؟ اس سے اشکال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ زبردست اشکال ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس بات کا تھوڑا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں ہی کچھ ایسے لوگ آئے تھے جس کو وہ بعد میں جو معتزلہ بن گئے عقیدے کے لحاظ سے۔ تو یہ تھوڑا گہرا مسئلہ ہے کہ ایک سبب جب مسبب میں تاثیر کر لیتا ہے، جیسے کہ آگ ہے وہ جلانے کا تاثیر کرتا ہے، پانی ہے وہ سیرابی کا تاثیر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی سبب کوئی بھی مسبب لے لے تو یہ تاثیر کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ جو اہل سنت کے دو بڑے مکتب فکر ہیں، تو ان میں اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ اسباب کا مسببات کے ساتھ صرف مجاورت کا تعلق ہے، ساتھ ساتھ ہونے کا تعلق ہے، ان میں کوئی تاثیر کا یا کوئی اور لنک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ کے نتیجے میں جو چیز جل جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ آگ نے اس چیز کو جلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جلایا، لیکن اللہ کی عادت اور سنت جاری یہ ہے کہ جب وہ چیز کو جلاتا ہے تو وہ آگ کے ساتھ جب چیز ہوتی ہے تو اس کو جلاتے ہیں۔ آگ کا اس جلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کے نزدیک، یہ سب چیز ہوئی ہے اللہ کے کرنے سے۔ ایک آدمی نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور اس کو سیرابی مل گئی تو وہ سیرابی اس کو اللہ نے ہی دی ہے مستقلاً الگ سے، لیکن وہ سیرابی اس کو جو ملی ہے وہ پانی کے گلاس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے کہ آپ دکان وہ آج کل کہتے ہیں نا ایڈورٹائزمنٹ کہ ایک چیز لیں گے تو ایک چیز آپ کو اضافی ملے گی، وہ آپ نے خریدی نہیں ہے لیکن اضافی ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسباب کے ساتھ مسبب اس طرح ملتا ہے کہ وہ خالص اللہ کے کرنے سے ہی ہے، سبب کے ساتھ ظاہری مجاورت پڑوس پنا ہے اس کا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سبب نے یہ چیز کر لیا، جبکہ حقیقت میں کوئی ذرا بھی اس کا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ اشاعرہ کا۔ ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ سبب کا تعلق مسبب سے تاثیر والا ہے، لیکن وہ تاثیر اللہ نے اس میں ڈالی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ تاثیر اس سے سلب کر لے۔ جیسے کہ آگ کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے سلب کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، سمجھ رہے جناب؟ تو اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ کے ساتھ جو جلنے کا عمل ہوتا ہے تو یہ آگ کے اندر ہی سے ہوتا ہے یہ عمل، اور آگ کا اس سے تعلق ہے، لیکن وہ تعلق ہے تاثیر والا، لیکن یہ تاثیر اللہ نے اس میں رکھ کے جس وقت چاہے اس سے چھین لے۔ لہٰذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سبب سے یہ مسبب حاصل ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے اثر نکال لے تو نکل جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے۔ اب جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا فرق ہے صرف تعبیر کا فرق ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہی ہے، گویا کہ دونوں مذہب، کہ سبب کا مسبب سے کوئی خالقانہ تعلق نہیں ہے، کوئی لازمی ایسا عقلی لنک نہیں ہے کہ بالکل یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ الگ ہو سکتے ہیں اور کسی بھی چانس میں الگ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب اسباب کو اختیار کریں گے تو نظر ہماری اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اس سبب سے جو نتیجہ ہوگا تو اللہ ہی مرتب کرے گا، سبب میں بذات خود کچھ بھی نہیں، اور کسی بھی وقت میں اس کا اثر اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے۔ اور جو
فلاسفہ اور معتزلہ ہے تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ سبب کا تعلق و مسبب کا تعلق سبب سے یہ بطریقہ تولید ہے. بطریقہ تولید کا معنی بچہ پیدا کرنا. جیسے کہ ماں کے رحم میں بچے کے جب جرثومے جاتے ہیں اور بچہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ماں کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کو روک لے, وہ بچہ اپنے وقت پر پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ سبب کے ساتھ مسبب اس طرح ایک لازمی درجے کی چیز ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے بھی کہ سبب کے بعد مسبب نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. یعنی پھر اللہ بھی مجبور ہے کہ اس سبب کے بعد مسبب ضرور ہوگا. جیسے کہ بم اوپر سے آیا نا, اب وہ زمین پر آئے گا تو پھٹے گا ضرور ایٹم بم. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے بھی کہ ایسا نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کس کا عقیدہ ہے جناب؟ معتزلہ کا ہے. اور فلاسفہ کا بھی اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہے, لیکن ان کی تعبیر تھوڑی الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسبب کا تعلق سبب سے بطریقہ اعداد ہے. الف عین دال الف دال اعداد, باب افعال سے بطریقہ اعداد. اعداد کا مطلب مشینی انداز میں ایک چیز کا چل جانا. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ گڑی ساز نے گڑی بنائی ہے, تو گڑی بناتے وقت تو اس کے اختیار میں تھا کہ بنائے یا نہ بنائے, لیکن جب گڑی بن گئی اور وہ آٹومیٹک چل پڑی تو پھر گڑی ساز موجود ہو یا نہ ہو گڑی خود بخود چلے گی. تو کہتے ہیں کہ اسباب اور اللہ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ اللہ نے جب کشش ثقل بنایا تو بناتے وقت تو اس کے اختیار میں تھا, لیکن جب بن گیا تو کشش ثقل کے بعد جتنے بھی اسبابی نتائج ہیں وہ خود بخود ہوں گے, اللہ چاہے یا نہ چاہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اب یہ دو عقیدے مسلمانوں میں رائج ہونا شروع ہو گئے تھے معتزلہ کے راستے سے, اس لیے محدثین اور فقہا بڑے حساس تھے اس بارے میں. تو جس سے بھی تھوڑا سا بھی وہمی جملہ سنتے نا, جس سے اس بات کا رخ بن سکتا, تو وہ فوراً اس کو رد کرتے. اس لیے ابن سیرین نے اس آدمی کو فوراً رد کیا کہ جو کچھ ہوتے اللہ کے کرنے سے ہوتے, اسباب میں کوئی ایسا ضروری عمل دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ نہ ہو سکے, بلکہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اب یہ پس منظر آپ ابن سیرین کے قول کے رکھیں گے تو نہ حدیث کا معارضہ لازم آئے گا, اور نہ اس میں وہ جو تھوڑا سا ایک بے ربطی ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی, بلکہ آپ کو ایک بہت برموقع بات لگے گی کہ انہوں نے بہت ضروری بات کر لی عوام کے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی کل انشاءاللہ.